أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ہمارے 25 پارے آج مکمل ہوئے. سورہ حامیم سجدہ کا ایک رکوع تھا، وہ پڑھا. سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ یہ مکمل پڑھی گئی. سورہ شورا میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت بتائی کہ یہ قرآن چونکہ عرب والوں پہ نازل کیا گیا تھا تو اس لیے عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکے اور پھر اس کے مطابق زندگی کو گزار سکے. پھر آگے اللہ رب العزت نے پچھلی انبیاء کا تذکرہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی وہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی جو اس سے پہلے تاریخ انسانی میں نہ ہوئی ہو. پچھلے انبیاء کو بھی نبوتیں دی گئیں اور انبیاء نے جو ہے وہ اپنی نبوتوں کے فرائض کو سر انجام دیا. اسی صورت میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اعلیٰ صفات کو بیان فرمایا گیا اور یوں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، جو گناہوں سے بھی بچتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے بھی بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جائے کسی بات پر تو یہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر کوئی لشکر چڑھ آئے تو یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ برائی کے بدلے بھلائی کرتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا برائی کو معاف کر دے گا اور صلح کر لے گا تو اللہ رب العزت کے ذمے اس کا بدلہ ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک صفت بیان کی کہ ان کے آپس کے امور مشورے سے طے ہوتے ہیں. ان میں کوئی فرد واحد اپنی مرضی کو مسلط نہیں کرتا بلکہ مشورے سے جو ہے وہ امور طے کیے جاتے ہیں. مشورے کے آداب محققین نے جو لکھے ہیں اس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مشورہ اہل رائے سے لینا چاہیے. آپ اگر کپڑے کی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے شخص سے رائے لیں گے جو کپڑے کا کام کر چکا ہو یا کر رہا ہو. اسی طرح آپ اگر سونار بننا چاہتے ہیں تو آپ اسی شعبے کے آدمی سے رائے لیں گے. اگر آپ سونار بننا چاہتے ہیں اور رائے آپ کارپینٹر سے لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر سکے گا. تو اسی طرح رائے جو ہے وہ اہل رائے سے لی جاتی ہے. رائے اہل رائے سے لی جاتی ہے، ان سے لی جاتی ہے جو مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان سے رائے لی جاتی ہے. حضرات صحابہ نے بھی مجلس شورا بنائی تھی. اسی شورا کی مجلس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا، اور اسی شورا کی مجلس نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا تھا وغیرہ ذالک. تو صحابہ کے امور مشورے سے، تو ہم بھی اپنے امور جو ہے چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، چاہے کاروبار کے معاملات ہوں، دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، ان ساری چیزوں کو مشورہ کریں. مشورہ دو باتوں کا نہیں کیا جاتا، دو باتوں کا مشورہ نہیں کیا جاتا. ایک فرائض کا مشورہ نہیں کیا جاتا کہ نماز پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا مشورہ نہیں. فرائض تو ادا کرنا ہی، اس کا کوئی مشورہ. دوسرا گناہوں کا مشورہ نہیں کیا جاتا کہ جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے. وہ نہیں بولنا ہے طے ہے ایک بات پہلے. مشورہ ان امور کا کیا جاتا ہے کہ جن کی دونوں جانبیں برابر ہوں، کرنا بھی جائز ہو نہ کرنا بھی جائز ہو، دونوں جانبیں برابر ہوں. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ایک شخص اگر کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو یہ کاروبار کرنا بھی جائز ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا جائز کاروبار اختیار کرنا بھی جائز ہے اس کے لیے. تو مشورہ ان دو جائز کاموں کے بارے میں ہوتا ہے کہ جن میں سے کسی ایک کو انسان ترجیح نہیں دے پا رہا ہوتا، تو اس لیے مشورہ کیا جاتا ہے. اب اس سے آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت تخلیق کرنے والا ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے.
اور وہی جاننے والا ہے، وہی قدرت والا ہے کہ وہ کیسے بنائے گا، کیا بنائے گا۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ بیٹے کی آرزو لیے ہوئے مر رہے ہیں، بہت سے لوگ بیٹیوں کی آرزو میں پاگل ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ پاک بیٹیاں دیتا ہے۔ فیصلے کا اختیار اللہ پاک کے پاس ہے۔ اگرچہ ہماری میڈیکل سائنس بہت سارے ٹوٹکے، بہت سارے کام بتاتی ہے، بہت سارے وجوہات اور بہت ساری تدبیریں کہ ایسا کر لو تو ایسا ہوگا، اور ایسا کر لو تو ویسا ہوگا، لیکن آخری فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے اور اللہ ہی طے کرتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو کہتا پھرے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی۔ ہاں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے چنتا ہے اور چن کے اس کو اپنا نبی اور رسول بناتا ہے۔ اب وہ بات تو ویسے بھی ختم ہو گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں، تو اب اللہ پاک کسی کو بھی نبی نہیں بنائیں گے، کسی کو اللہ پاک نبوت اور رسالت دے کر نہیں بھیجیں گے۔ اس کے آگے سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف میں جو بات سورہ نحل میں آئی تھی کہ لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش کی خبر بتائی جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، بیٹے کی خبر سنائی جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس بات کی تردید کی کہ بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، دونوں ہی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اور ان سے پوچھو جن کی کوئی اولاد ہی نہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ بیٹی ہی مل جائے ہمیں، ان کے تو بیٹے اور بیٹی کی تمنا نہیں، ان کو کہ اولاد ہو ہمارے ہو۔ تو یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بیٹیاں کمزور ہیں، کمزور پیدا کی گئی ہیں، جس کے حوالے کی جائے، یعنی جسے بیٹیوں کا باپ بنایا جائے تو اللہ کی، اور وہ شخص اللہ کی اس تقدیر پہ راضی ہو تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے لیے ذرائع اور وسائل بناتے ہیں۔ اور اس میں پھر اللہ پاک نے ایک بات یہ فرمائی کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ فرشتوں کو نعوذ باللہ تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، تو تم اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، یہ کیسی بات؟ اب پھر اس کے بعد مکے والوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ بھئی اگر اللہ نے نبی اور رسول بنانا تھا تو مکہ اور طائف دو بڑے شہر تھے اس وقت، ان دونوں میں سے کسی مالدار، طاقتور، بڑے سردار کو چنتے، اسے نبی اور رسول بناتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے قبیلے کے سردار نہیں تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، تو کیوں ان کو نبی اور رسول بنا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ اپنی رحمت کس پر اتارے گا یہ اللہ خوب جانتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے کہ دنیا کے بارے میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر اللہ رب العزت سب کو اللہ پاک مالدار کر دیتے، سب کو مالدار کر دیتے تو دنیا کے کام کون کرتا؟ سب کام کرانے والے ہوتے تو کرنے والے کہاں سے آتے؟ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے کچھ کے درجات اوپر اور کچھ کے درجات نیچے رکھے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ کچھ لوگ کام کرنے والے ہوں اور کچھ لوگ ان سے کام لینے والے ہوں۔ اس طرح دنیا کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو اس درجہ آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے تو کافروں کو سونے چاندی کے مکان بنا کے دے دیتے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کو ہم سونے چاندی کے مکان دے دیتے، اور ان کی چھتیں سونے کی ہوتی، ان کے پلنگ سونے کے ہوتے، ان کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی، اور ان کے یہ سب چیزیں چاندی کی ہوتی۔ ہم چاہتے تو ایسا کر دیتے ان کے ساتھ، لیکن یہ ایمان والوں کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ
کفار میں بھی رکھے اور ہر طرح کے طبقے کے لوگ مسلمانوں میں بھی رکھے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، ہر وقت شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب وہ شیطان جو ہے وہ اب پہلے شیطان، ایک بزرگ فرمانے لگے کہ پہلے شیطان رہتا تھا انسان کے دل پہ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل پہ اپنی سونڈ رکھے ہوئے، اور جب اسے غافل پاتا ہے تو وساوس کا زہر ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے شیطان رہتا تھا دل پہ، اب شیطان جو ہے وہ موبائل میں رہتا ہے۔ اب وہ جیسے ہی باہر نکالا وہ باہر آ جاتا ہے شیطان، اس کو پھر اندر رکھتا۔ تو اس لیے جو ہے ہر چیز کی ایک حد ہونا چاہیے۔ جو ماہرین ہیں، غیر مسلم ماہرین ہیں، وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ ایک وقت میں اسمارٹ فون استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا ذہن متاثر ہوگا، آپ کی آنکھیں متاثر ہوں گی، آپ کے جسم کے جوڑ اور پٹھے ایک جیسی حالت میں رہنے کی وجہ سے وہ مفلوج ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اتنا زیادہ جو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس سے آگے اللہ رب العزت نے قوم فرعون کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور اسی طرح یہود کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ تو آپ نے، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں خود اس کی عبادت کرتا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں مانتا اس کو۔ تو اللہ کا کوئی اولاد ہی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ اور پھر اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمانوں کا بھی مالک اور معبود وہی ہے، زمینوں کا بھی مالک اور معبود وہی ہے۔ سورہ جاسیہ میں اللہ پاک نے ایک اہم بات بیان فرمائی، وہ بات یہ بیان فرمائی کہ لوگ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے یہ کام ہو گیا، اتفاق سے آپ آ گئے، اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے یہ چیز مل گئی۔ یہ کفار کا قول ہے۔ وہ کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو وقت، ہمیں تو اتفاق سے موت آ جاتی۔ جیسے ابھی بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں کہ دنیا کیسے بن گئی؟ اتفاق سے بن گئی، اتفاق سے دنیا بن گئی۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ بولتے ہیں حالانکہ دنیا تو ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، اور وہ مقصد اللہ کی پہچان ہے، کہ اللہ نے اپنی پہچان کرانا تھی، اس لیے اللہ نے دنیا بنائی۔ تو اتفاق کا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں کے بقول فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق دہریت کا جملہ ہے، اتفاق دہریت کا جملہ ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ وقت کو مؤثر مانتے ہیں، کسی کو بھی معبود نہیں مانتے، کسی کو رب نہیں مانتے، لامذہب لوگ ہیں، ان کا یہ جملہ ہے کہ اتفاق سے ایسا ہو۔ اتفاق سے نہیں ہوا، اللہ کے چاہنے سے ہوا، اللہ کے ارادے سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک ایسے جملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما۔ یا اللہ مزید فضل کا، کرم کا، رحم کا، بخشش کا، سہولت کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی، وہ خیر ہمیں بھی نصیب فرما۔ جتنے اس شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔